چند رسمی کلمات کے بعد اشباح طلائی مورتی والے کمرے سے نکل آیا۔ ملحقہ کمرے میں سردار ہاشم اور اشوکا بے قراری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اشباح کو دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ تینوں طلائی مورتی والی عمارت سے باہر نکلے تو ایک سجی سنوری بھگی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رائے منوہر چند بگی کی پچھلی نشست پر موجود تھا۔ اس کے محافظ دستے کے چاقو چوبند سوار دو رویا قطارے بنائے کھڑے تھے۔ اشباح اور اس کے ساتھی بگھی میں بیٹھ گئے۔ ان کا جلوس بڑی شان سے محل کی طرف روانہ ہوا۔ اشباح رائے منوہر کے شاندار محل میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حلابہ، چندا اور سرسوتی وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ وہ بڑی شان سے زرنگار کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ کنیزوں کی ایک ٹولی ان کی خدمت گزاری کے لیے دست بستہ کھڑی ہے۔ وہ تینوں نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئی تھی۔ خاص طور پر چندا اس نئے لباس میں خوب جچ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پیشتر اشباح نے اسے بوریے کے لباس ہی میں دیکھا تھا۔ نہانے دھونے سے اس کا حسن کچھ اور نکھر آیا تھا۔ اس پر مخملی لباس اور زرتار اوڑھنی نے قیامت ہی ڈھا دی تھی۔ اس کے حسن میں کچھ ایسی معصومیت اور پاکیزگی تھی کہ دیکھنے والی آنکھ میں اجالا سا ہو جاتا تھا۔ اس کے پہلو میں حلابہ بھی کچھ کم حسین نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا صحرائی حسن اپنے پورے باغپن سے ابھر آیا تھا۔ چندا اور حلابہ کی جوڑی دو درخشاں ستاروں کی جوڑی معلوم ہوتی تھی۔ حلابہ نے اشباح کو بتایا کہ انہیں کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہنچایا گیا ہے۔ خالہ جان یہاں پہلے سے موجود تھی۔ ان تینوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی اور یہاں انہیں بہت احترام دیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک باوردی خادم اندر داخل ہوا۔ اس نے تعظیم پیش کرنے کے بعد اشباح سے کہا، محترم سالار، چھاؤنی کے قید خانے سے آپ کے ساتھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر اشباح کے لیے نہایت جاں افزا تھی۔ اس کے پورے جسم میں مسرت اور انبساط کی لہریں دوڑ گئیں۔ وہ بولا، کہاں ہے وہ؟ انہیں اندر لاؤ۔ خادم الٹے قدموں چلنے کے بعد گھوما اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اشباح نے عورتوں سے کہا، آپ ذرا زنان خانے میں تشریف لے جائیں۔ وہ تینوں اٹھ کر زنان خانے کی طرف بڑھی۔ ایسے میں اشباح کی نگاہ چندا کی طرف اٹھ گئی۔ اس کا حسین چہرہ گلنار ہو رہا تھا اور وہ اپنی اوڑھنی میں سمٹ سی گئی تھی۔ اشباح کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یاد آیا کہ قید خانے سے پہنچنے والے قیدیوں میں جاگیردار مانک بھی شامل ہے۔ چندا کے گلنار ہونے کی وجہ مانک ہی تھا۔ عورتیں زنان خانے کی طرف چلی گئیں تو اشباح بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ اپنے جگری دوست اویس پر پڑی۔ وہ بھاگتا ہوا اور لپکتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا لمبا چوغا ڈیوڑی کے فرش پر گھسٹ رہا تھا اور اس کی بغل میں اس کی جان سے پیاری پیاز بھی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر اشباح نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ اویس نے بھی اپنے بازو پھیلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ وہ لپک کر اشباح سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اشباح کے رخساروں کو مسلسل بوسے دے رہا تھا۔ اشباح اس کی پیٹھ تھپک رہا تھا۔ بغل گیر ہوتے وقت اویس کی کئی سیر وزنی پیاز اس کی بغل سے نکل گئی۔ اب اس کے ورق پورے کمرے میں پھیل رہے تھے۔ غزلیں، نظمیں، قفے اور مرثیے، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کی بغل کیا کھلی تھی۔ علم و فضل کا دفتر کھل گیا تھا۔ غالباً اس دفتر میں وہ علم و فضل بھی شامل تھا جو اویس قید خانے میں بند کرتا رہا تھا۔ لہٰذا ہر طرف کاغذ ہی کاغذ نظر آ رہے تھے۔ کوئی 2 درجن خادم جھک جھک کر یہ اوراق سمیٹ رہے تھے اور قالین کو آنے والے مہمانوں کے لیے خالی کر رہے تھے۔ اشباح اور اویس کا طویل معانقہ ختم ہوا تو مانک اشباح کے سینے سے آن لگا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا، تاہم اس کی خداداد وجاہت برقرار تھی اور حوصلہ بھی بلند نظر آ رہا تھا۔
مانک سے معانقے کے بعد اشباح کو اپنے سامنے پچھڑے ہوئے ساتھیوں کی جماعت نظر آئی۔ لاغر جسم، مدبوب چہرے، خشک ہونٹ اور جسموں پر زخموں کے نشان۔ رائے منور چند کے فراہم کیے نئے نویلے لباس بھی ان کی خستہ حالی اور درماندگی کا پردہ نہیں بن سکے تھے۔ اس کی خاموش زبان حال حال سے پکار کر کہہ رہی تھی، چند ماہ پہلے انہیں جسمانی اور ذہنی اذیت کے ان گنت خارزاروں سے گزارا گیا ہے، انہیں پل پل مارا اور پل پل زندہ کیا ہے، انہیں دنیا میں جہنم سے آشنا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے جسم کا رواں رواں گزرے دنوں کے جبر کا شاہد تھا، مگر ان کی آنکھوں کی یہ چمک بتا رہی تھی کہ وہ جھکے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں، وہ کافر زادوں کے چنگل سے اپنا ایمان سلامت لے کر نکلے ہیں۔ انہوں نے لہو کے سمندر میں ڈوب کر سرخروئی پائی ہے۔ اویس اور مانک سے ملتے ہوئے اشباح کی آنکھیں نہیں بھیگی تھی، لیکن جب اس نے اپنے مظلوم ساتھیوں میں سے پہلے شخص کو سینے سے لگایا تو اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا، اشک اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، پھر وہ روتا رہا اور بغلگیر ہوتا رہا۔ اس نے ایک ایک ساتھی کو سینے سے لگایا، اس کے رخسار چومے اور انہیں تشفی دی۔ یہ جذباتی منظر تا دیر دیکھنے میں آئے۔ آخر خدام نے اطلاع دی کہ طعام گاہ میں دوپہر کا کھانا چن دیا گیا ہے۔ وہ سب طعام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اگلے روز صبح کا ذکر ہے۔ حلابہ محل کے آراستہ زنان خانے سے نکلی اور روش بہ روش چلتی ہوئی پائیں باغ میں آ گئی۔ باغ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پھر سے تاریک جنگل کے کسی سرسبز گوشے میں پہنچ گئی ہے۔ دن کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ حلابہ گھاس پر ٹہلتی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ معلوم نہیں تھا کہ اگلی گھڑی کیا ہو جائے۔ اشباح کو آنن فانن اس جادو نگری میں ایک اہم مرتبہ حاصل ہو گیا تھا۔ کل کے دشمن آج دوست نظر آ رہے تھے، مگر دلوں کے حال اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ سوچتے سوچتے حلابہ ایک فوارے کے سنگی چبوترے پر جا بیٹھی۔ بیٹھتے ہوئے اس کی کوہنی فوارے کی پتھر سے رگڑ کھا گئی، اس کے زخم پر کھریڈ اتر گیا۔ یہ وہی ننھا سا زخم تھا جو اشباح کو غار میں سنبھالتے ہوئے حلابہ کو لگا تھا۔ یہ زخم حلابہ کو بڑا اچھا لگتا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ زخم کبھی اچھا نہ ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دوسرے تیسرے دن یہ زخم کسی نہ کسی وجہ سے پھر تازہ ہو جاتا تھا۔ اتفاق کی بات تھی، حلابہ کے دل کی مراد آپ کو آپ پوری ہو رہی تھی۔ وہ زخم کی ہلکی ہلکی ٹیس محسوس کر کے دل ہی دل میں کسی کو یاد کرنے لگی۔ یکا یک اس کی نگاہ کسی انسانی حویلے پر پڑی۔ صبح کے ملجنگے اندھیرے میں یہ حویلا مردان خانے کی طرف سے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ بڑی اداسی اور محویت تھی اس کے انداز میں۔ وہ کھویا کھویا سا حلابہ کے نزدیک سے گزرا تو وہ اسے پہچان گئی۔ وہ مانک تھا، پہلے سے خاصا کمزور ہو گیا تھا، مگر وہ اسے پہچان سکتی تھی۔ اتنے میں مانک نے بھی حلابہ کو دیکھ لیا۔ وہ کچھ دیر ٹھٹک کر سوچتا رہا، پھر تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ زنانے اور مردانے کے درمیان پھولوں کی باڑ تھی۔ وہ باڑ کے اس طرف آ ٹھہرا۔ آپ حلابہ ہیں نا؟ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا۔ حلابہ نے اوڑھنی درست کی اور مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ مانک نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر حلابہ کے کہنے پر مانک زنان خانے کی طرف آ گیا۔ حلابہ نے کہا، آپ کچھ پریشان ہیں، شاید رات بھر سوئے نہیں۔ مانک نے کہا، مجھے اشباح بھائی سے ایک ضروری بات پوچھنا تھی، لیکن وہ رات سے کہیں گئے ہیں۔ شاید آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں۔ کہیے، میں حاضر ہوں۔ دراصل حویلی میں میرا کچھ ذاتی سامان تھا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو حویلی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب معلوم نہیں کیا بچا اور کیا جل گیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بچا کھچا سامان اب کس کی تحویل میں ہے۔
مانک کی بات سن کر حلابہ کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے کہا، آپ کو اپنے سامان کی بہت فکر ہے۔ ہاں دراصل ویسے میں سمجھ گئی ہوں آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کو اس مورتی کی تلاش ہے جو حویلی کے تہہ خانے میں مسہری پر پڑی رہتی تھی اور جسے آپ روزانہ کئی بار دیکھتے تھے۔ حلابہ نے جیسے مانک کے دل کا چور پکڑ لیا تھا، اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر اس نے خود پر قابو پایا اور ایک گہری سانس بھری۔ اس سانس میں تھوڑی سی خجالت تھی، تھوڑی سی افسردگی بھی۔ پھر اس نے اعتراف کرنے والے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اسی مورتی کی تلاش ہے۔ میں حلابہ نے کہا، مانک بھائی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ مورتی بچا لی گئی ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت اسی محل میں موجود ہے، کہیے دیکھیے گا۔ اچانک مانک کی آنکھوں میں آس امید کے بے شمار دیے جل اٹھے۔ وہ لرزاں آواز میں بولا، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ حلابہ نے کہا، آپ خود تصدیق کر لیجئے، آئیے میرے ساتھ۔ دونوں آگے پیچھے چلتے زنان خانے کے رہائشی حصے کی طرف بڑھے۔ ایک غلام گردش سے گزر کر حلابہ نے مانک کو رکنے کا اشارہ کیا، خود وہ اندر چلی گئی۔ اس کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے کہا، آئیے مانک بھائی اپنی مورتی دیکھ لیجئے۔ اسے ساتھ لے کر وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچی۔ آہستگی دروازہ کھول کر اس نے مانک کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سامنے مسہری پر چندہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ریشمی توشک اس کے سینے تک کھینچا ہوا تھا اور سانس کے زیر و بم سے حرکت کر رہا تھا۔ مانک نے اس مورتی کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی حیرتیں سمٹ آئیں۔ اس کا تڑپتا پھڑکتا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ مورتی نہیں ہے، یہ مورتی نہیں ہے۔ مانک حیرت سے گم دیکھتا جا رہا تھا۔ خوابگاہ کے ملجگے اندھیرے میں اس کے سامنے وہی چہرہ تھا جو کئی برسوں سے اس کے دل کا داغ تھا، جسے روز و شب کی گھڑی میں وہ بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی نگاہ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہی۔ چندہ کی مورتی میں جان کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ناممکن تھا۔ اور چندہ خود تو پرماتما کے محل میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی سینکڑوں دلہنوں میں سے ایک دلہن بن کر اس کے حرم میں داخل ہو چکی تھی۔ اب اسے کبھی واپس نہیں آنا تھا، کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھانا تھا۔ وہ یقین اور بے یقینی کے گرداب میں غوطے کھا رہا تھا۔ پھر جیسے خواب میں چلتا ہوا دھیرے دھیرے چندہ کی طرف بڑھا۔ کسی معمول کی طرح وہ گھٹنوں کے بل اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اپنا لرزاں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے زلفیں ہٹانے لگا۔ اس کا پورا وجود طوفان کی زد میں تھا۔ اور پھر چندہ نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے وہ حیرت سے مانک کو دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیلی، پلکیں جھک گئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس کا حسین و جمیل چہرہ کئی خوبصورت رنگوں میں بدل گیا۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مانک پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک خوابناک سرگوشی نکلی۔ چندہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری آنکھوں کا یہ کیسا مقدر کھلا ہے؟ کچھ بولو، کچھ کہو، میں خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، کہیں ہوش نہ کھو بیٹھوں، شوق سے کہیں میرا سینہ نہ پھٹ جائے۔ اس نے بے تاب ہو کر چندہ کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ چھوڑیے، چندہ نے کسمسا کر کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک نگاہ جس میں آنسو مسکرا رہے تھے اور شوخیاں اشک بار تھی مانک پر ڈال کر دوسرے کمرے کی طرف لپک گئی۔ مانک پھر کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کی زندگی اور زندگی کی تمام رعنائی چندہ کے پیکر میں ڈھلی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اسے سچ مچ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سینہ پھٹنے والا ہے۔ حیرت امیز مسرت نے اس کے دل و دماغ پر یلغار کی تھی۔ وہ اپنے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ یکا یک اسے چونکنا پڑا۔ محل کے مردان خانے کی طرف سے ایک ہولناک صدا سنائی دی۔
یہ ایک طویل اور کریہ چیخ تھی۔ مانک پہچان گیا، یہ اسی وحشیانہ انسان کی چیخ تھی جسے اشباح نے آبوک جا سے نکالا تھا، جسے کل رات بستی کے تہہ خانے سے محل میں پہنچایا گیا تھا۔ ایسا اشباح کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ اشباح کی ہدایت پر اس وحشی انسان کو ایک مضبوط مسحری پر ڈال کر آہنی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور مسحری محل کے بالا خانے میں رکھوا دی گئی تھی۔ مگر اس وقت مانک کو جو آواز آئی تھی وہ بالا خانے کے بجائے زیری منزل سے آ رہی تھی۔ پھر مانک کو دوسری چنگھاڑ سنائی دی اور اسے احساس ہوا کہ کوئی تشویشناک واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر چندا کی خوابگاہ سے نکلا۔ برآمدے میں اسے حلابہ دکھائی دی، وہ قریباً بھاگتی ہوئی مردان خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر مانک نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور خود بھی دوڑتا ہوا صحن کی طرف نکل گیا۔ مردان خانے میں پہنچ کر اس کی نگاہ سب سے پہلے ایک نوجوان کنیز پر پڑی۔ یہ کنیز خون میں لت پت سنگ مرمر کے فرش پر پڑی تھی۔ اس کنیز کے ذرا آگے دو خادم شدید زخمی حالت میں تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی آنتیں پیٹ سے باہر آ چکی تھی اور وہ قریب المرگ تھا۔ غالباً اس نے بھی اس خونی جدوجہد میں حصہ لیا تھا۔ محل کے پہلو سے بھاگو دوڑو کی آوازیں آ رہی تھی۔ مانک کو اندازہ ہوا کہ افراتفری کا اصل مرکز وہی جگہ ہے۔ وہ بھاگا ہوا وہاں پہنچا۔ ایک خوفناک منظر نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ آبوک جا یعنی ہانپتے ہوئے کنویں سے برآمد ہونے والا دیو ہیکل انسان اپنی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو چکا تھا اور اب کسی خونخوار درندے کی طرح محل کے مکینوں پر جھپٹ رہا تھا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی زنجیریں اس کی کلائیوں اور پنڈلیوں سے جھول کر ایک دہشت ناک جھنکار پیدا کر رہی تھی۔ وہ غیظ و غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ مانک کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک نوعمر محافظ کو دبوچ لیا اور اپنے تیز دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ کو بچانے کے لیے حلابہ دلیری سے آگے بڑھی اور تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ تاہم وحشی انسان نے بے پناہ پھرتی سے ایک جانب ہٹ کر اور وار بچا کر محافظ کو پوری قوت سے حلابہ پر دے مارا۔ یہ ایک زوردار ٹکر تھی۔ کوشش کے باوجود حلابہ خود کو اور محافظ کو نہ بچا سکی۔ اس کے ہاتھ کی تلوار ایک جھٹکے سے محافظ کی ناف میں گھس گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دور تک ملائم فرش پر لڑک گئے۔ وحشی انسان نے ایک لرزہ خیز چنگھاڑ بلند کی اور فرش پر گری ہوئی وزنی کٹار اٹھا لی۔ مانک تلوار سونت کر اس کے مقابلے میں آیا، لوہے سے لوہا ٹکرایا اور دونوں میں زوردار لڑائی ہونے لگی۔ مانک کے مد مقابل اندھی طاقت کا مالک تھا اور کٹار بھی اندھوں کی طرح ہی چلا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں مانک کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک خوفناک دشمن کے مقابلے میں آ گیا ہے اور یہاں سے اپنی زندگی بچا لے جانا آسان نہیں۔ پس پائی بھی اس کی شایان شان نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نگاہ اشباح پر پڑی۔ وہ شاید ابھی ابھی محل واپس پہنچا تھا اور اب ستونوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے اس مقام کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور انداز سے دلیری کا احساس ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر مانک کے اندر تازہ حوصلہ جاگا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا ہوشیاری سے مد مقابل کے وار سے بچنے لگا۔ ایک جھلک دکھا کر اشباح پھر اوجل ہو چکا تھا، شاید زینوں کی طرف چلا گیا تھا۔ مانک پر ہر ساعت بھاری گزر رہی تھی۔ یکایک اسے کسی زخمی لاش سے ٹھوکر لگی اور وہ پشت کے بل خون آلود فرش پر گرا۔ یہ بے بسی کا لمحہ تھا۔ درندہ نما انسان قاتلانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ مانک کے کانوں میں کہیں نزدیک سے حلابہ اور چندا کی چیخیں گونجی۔ اس وقت مانک نے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، ایک 5 ہاتھ اونچی بالکونی سے اشباح نے چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا وحشی کی گردن پر آیا۔ یہ ایک کارگر حملہ تھا۔ وحشی لڑک کر اوندھے منہ فرش پر گرا اور اس کی چیخ سے در و دیوار لرزنے لگے۔ اشباح نے عقب سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
مانک تڑپ کر اٹھا اور اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ دیکھا دیکھی کونے کھدروں میں چھپے ہوئے ملازم اور خدام بھی موقع کی طرف لپکے۔ پلک جھپکتے میں وحشی کو ہر طرف سے دبوچ کر بے بس کر دیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد اشبا بالا خانے میں عجیب الخلقت انسان کے روبرو بیٹھا تھا۔ اسے اب مزید موٹی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا اور یہ زنجیریں مسحری کے علاوہ دیواروں سے بھی منسلک تھی۔ یہ ایک محفوظ کمرہ تھا اور خاص طور پر ایسے ہی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ وحشی اس وقت پوری طرح ہوش میں تھا اور ایک ٹک اشبا کو دیکھ رہا تھا۔ اشبا نے اس کی ٹوٹی ہڈیوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے باندھا اور اس کے تازہ زخموں پر بڑی احتیاط سے مرہم پٹی کی تھی۔ فرش پر اوندھے منہ گرنے سے وحشی کے ماتھے پر سخت چوٹ آئی تھی اور سفید پٹی کے اندر سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اشبا اس شخص سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور آبوک جا کا صدیوں پرانا اصرار کیا ہے۔ پہلے تو اشبا کا خیال تھا کہ یہ وحشی سرے سے بول ہی نہیں سکتا، لیکن کچھ دیر پہلے جب محل کے محافظ اسے زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے منہ سے چند بے تکے الفاظ نکلے۔ یہ الفاظ ہندی کی تھے اور ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بول سکتا ہے، مکمل طور پر نہیں تو کسی حد تک اپنا مطلب بیان کر سکتا ہے۔ اور اب اشبا اس کمرے کی تنہائی میں اسے گفتگو پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشبا کی یہ کوشش بہت طویل اور جاں گسل ثابت ہوئی۔ وہ قریباً 3 پہر مسلسل اس شخص کے پاس بیٹھا رہا۔ اس دوران وہ صرف 2 نمازوں کے لیے اپنی جگہ سے ہلا۔ وہ کسی طرح بھی اور کسی ہیلے سے بھی اس عجیب و غریب شخص کی زبان کھلوانا چاہتا تھا۔ اس کی زبان کے ساتھ ہی بہت سے سربستہ راز بھی کھل سکتے تھے اور ان گنت تہمات کا قلع کما ہو سکتا تھا۔ یہ ایک اصرار تھا کہ اس اندھے کنویں میں یہ وحشی کیسے پہنچا اور کیسے زندہ رہا۔ اس اصرار کو بنیاد بنا کر یہاں کے لوگ ان گنت کہانیاں گھڑ سکتے تھے اور بہت سے لایانی عقیدے پروان چڑھ سکتے تھے۔ اشبا نہیں چاہتا تھا کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو مزید بھٹکنے کا موقع ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آبوک جا کے اس پراسرار انسان کو آمادہ گفتگو کرنے کے لیے سخت جد و جہد کر رہا تھا۔ 3 پہر بعد اس کی کوششیں تھوڑی سی رنگ لائیں اور وہ ہوں ہاں میں اشبا کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ کوئی بھیڈنگا لفظ بھی اپنے منہ سے نکالتا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ باہر کی دنیا کے بارے میں اس کی بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ اس کی ذہنی نشوونما عمر کے کسی ابتدائی حصے میں رک چکی تھی۔ اشبا کی مسلسل تنگ و دو کے بعد گرانڈیل شخص کی زبان سے پہلا مکمل فکرہ ادا ہوا۔ وہ یہ تھا، میرا بابا کدھر ہے؟ اس دوران حلابہ اور مانک اور سردار ہاشم بھی اشبا کی مدد کو آ گئے۔ ان چاروں نے رات گئے تک اپنی کوششیں جاری رکھی۔ آخر وہ پراسرار انسان سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے حد عرق ریزی اور سر کھپائی کے بعد انہیں اس شخص سے جو معلومات حاصل ہوئی، ان کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ اس شخص کا نام سازنگا یا سازگا تھا۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصے پہلے، شاید 30-35 سال قبل، جب سازگا 6-7 برس کا ہوگا، ایک روز مفلیاں کے جنگل میں اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ صحرائے تھر کی طرف سے ایک خوفناک ریتلی آندھی اٹھی۔ سازگا کی بھیڑیں بکھر گئی۔ 2 گمشدہ بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہوا وہ آبوک جا کی طرف آ نکلا۔ طوفان کی شدت اور تاریکی میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اس ہولناک اندھے کنویں کی حدود میں آ گیا ہے، جہاں صدیوں سے موت کا پہرا ہے۔ بھیڑوں کی تلاش میں بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کتنی ہی دیر ہوا میں معلق رہنے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا وہ کہاں گرا ہے، کتنی بلندی سے گرا ہے، اسے کتنے زخم آئے تھے، وہ کب تک بے ہوش رہا تھا، اس نے موت کو کیسے شکست دی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ جھاڑ جھنکاڑ اور برساتی پانی سے بھری ہوئی ایک تاریک سطح پر پایا گیا تھا۔ اس کے شب و روز جیسے خواب کی حالت میں گزرے تھے۔
اس کے چہرے پر ایک جانب شدید زخم آیا تھا اور ان زخموں سے کیڑے چپکے رہتے تھے اور خون رستا رہتا تھا۔ وہ درد اور تنہائی سے بے قرار ہو کر چلانے لگتا، ماں باپ کو آوازیں دینے لگتا، رونے لگتا اور دھاڑنے لگتا۔ نہ جانے کتنے شب و روز انہی عذابوں میں گزر گئے۔ پھر ایک دن نامعلوم بلندی سے کوئی چیز اس کے سر پر آ لگی۔ یہ سفید کپڑے کی ایک گٹھڑی تھی۔ اس نے کھول کر دیکھا، اس میں خوراک تھی، چنے تھی۔ اس میں خوراک تھی، چنے تھے، گڑ تھا اور مکئی تھی۔ ان گن دنوں کے بعد اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ آبوکجا کی پراسرار تاریکیوں میں اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ عجیب و غریب زندگی جو قریباً 35 ہولناک سالوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ وحشی سارگاہ سے گفتگو کرنے کے بعد اشباح رات کے آرام کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ وہ اس خوابگاہ میں پہلی دفعہ قدم رکھ رہا تھا۔ خوابگاہ کی وسعت اور آرائش نے اسے ششدر کر دیا۔ بلند و بالا چھت، حریری پردے، دبیز قالین اور بے حد شاندار مسحری، نہایت حسین و جمیل عورتوں کا ایک پرہ خوابگاہ میں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہر ایک نے خود کو بنانے سنوارنے اور اپنی جسمانی خوبیاں اجاگر کرنے کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ ہندی لباس میں تھی اور ان کے جوڑوں میں رات کی رانی اور موتی کے پھول مہک رہے تھے۔ ایک جوان لڑکی جو ان میں سب سے حسین تھی اور سب کی سردار معلوم ہوتی تھی، ہاتھوں میں شب خوابی کا لباس لیے نزاکت سے آگے بڑھی اور نہایت احترام سے بولی، مہاراج جل تیار ہے، کیا اشنان کیجئے گا؟ اشنان اور رات کے اس پہر؟ اشباح نے حیرانی سے سوچا، اور ان عورتوں کی موجودگی اس کی طبیعت کو سخت مقدر کر رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے حمام کی طرف بڑھا۔ یہ حمام خوابگاہ کے ہی ایک حصے میں بنایا گیا تھا۔ دبیز پردے ہٹا کر اس نے اندر جھانکا اور دل میں لا حول ولا قوت پڑے بغیر نہ رہ سکا۔ دو نیم اریاں ہندی دوشیزائیں یہاں بھی موجود تھی۔ ان کے نوخیز جسم خاموشی کی زبان میں چیخ چیخ کر دعوت گناہ دے رہے تھے۔ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ لڑکیوں کی سردار گھبرا کر آگے بڑھی۔ اشباح کے سامنے دو زانو ہو کر عاجزی سے بولی، ہم سے کوئی غلطی ہوئی سردار؟ اس بیچاری کا رنگ بدل کر ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یکا یک اشباح کو اپنے غضبناک لہجے پر افسوس ہوا۔ اس میں ان عورتوں کا بھلا کیا قصور تھا؟ یہ سب کچھ تو یہاں کے رسم و رواج میں شامل تھا۔ وہ بیچاریاں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی سردار ان لوازمات بغیر شب گزار سکتا ہے، اور سردار بھی ایسا جسے نئی نئی سرداری ملی ہو، جس کے لیے محلات کی دل فریب رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کا پہلا موقع ہو۔ وہ تو اس کوشش میں ہوں گی کہ آج شب سردار کو آرام اور سکون پہنچا کر اور اسے راضی کر کے انعام و اکرام کی مستحق ٹھہرے گی۔ شومی قسمت ان کا واسطہ صحرا کے باسی سے پڑ گیا تھا۔ اشباح نے خود پر ضبط کرتے ہوئے نرم لہجے میں لڑکی کو اٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ نادانی میں اس نے سردار کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے۔ وہ لرزتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اشباح نے کہا، آنچل کندھوں پر نہیں، سروں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اب سر ڈھانپ لو۔ لڑکیوں کا ہاتھ میکانکی انداز میں متحرک ہوا، ان کی چوڑیاں کھنکی اور انہوں نے آنچل سروں پر ڈال لیے۔ اشباح نے کہا، تم سب زنان خانے میں جاؤ اور اپنی جگہ ایک مرد خادم کو بھیج دو۔ لڑکیوں کے سر ایک بار پھر میکانکی انداز میں ہلے اور تعظیم پیش کرتی ہوئی خوابگاہ سے جانے لگی۔ ٹھہرو، اچانک اشباح نے کہا۔ وہ سب رک گئی۔ اشباح نے ان کی سردار کو آگے بلایا اور نگاہ اٹھائے بغیر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جی لاجونتی۔ اشباح نے چاندی کے ایک خوبصورت برتن میں ہاتھ ڈال کر کچھ طلائی سکے اور قیمتی پتھر نکالے اور لاجونتی کو دیتا ہوا بولا، یہ تم آپس میں تقسیم کر لو اور سنو، زنان خانے میں تمہاری مالکن حلابہ ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جو باتیں وہ تمہیں بتائیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تمہارے فائدے کی باتیں ہوں گی۔ لاجونتی نے جی اچھا کہا اور باہر چلی گئی۔ اشباح جانتا تھا
حلابہ انہیں اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کرنا اپنا فرض سمجھے گی۔ یہی مقصد لے کر وہ یہاں پہنچے تھے۔ اب خدا نے ان کے لیے سازگار حالات پیدا کیے تھے، وہ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاتے۔ لڑکیاں چلی گئیں تو اشباہ نے بے قراری سے خوابگاہ کے طول و عرض میں ٹہلتے ہوئے نیل مان کو دیکھا۔ وہ اس کی کمر میں بند تھا اور اس کا معمولی سا وزن بھی اشباہ کو احد پہاڑ کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس پتھر سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کسی گہرے سمندر میں پھینک دے یا ویران صحرا میں دفن کر آئے۔ اسے ہرگز قبول نہیں تھا کہ وہ اپنے ایمان کی طاقت کے بجائے اس پتھر کا سہارا حاصل کرے اور اس کے بلبوتے پر اسے کوئی برتری حاصل ہو۔ اگر اس جادو نگری کے باسی اس پتھر سے خوف کھاتے تھے تو یہ ان کی وجہ ان کا غلط عقیدہ تھا، اور اشباہ کو ان غلط عقیدوں کے بت توڑنے تھے، تراشنے نہیں تھے۔ اسے خوف لاحق ہو رہا تھا کہ وہ ایک گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جب وہ اپنے افکار و کردار سے توہم پرستی کی نفی کر رہا ہوتا تو پھر ایک وہم کو اپنی طاقت کا سرچشمہ کیوں بنا رہا ہے؟ وہ سوچتا رہا اور ٹہلتا رہا۔ اس کے دل و دماغ میں انگارے سے دہکتے رہے۔ آخر سکون قلب کی خاطر وہ جائے نماز پر کھڑا ہوا اور نفل پڑھنے لگا۔ چند نوافل کے بعد وہی مصلے پر لیٹ گیا۔ وہ راتوں کا جاگا ہوا تھا، جلد ہی گہری نیند میں سو گیا۔ حالت نیند میں اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا وہ حضرموت میں ہے، اپنی صحرائی بستی میں اپنے گھر میں کھڑا ہے۔ اس کی والدہ بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، اشباہ میرے بچے، میں جانتی ہوں تو کیوں پریشان ہے، میں تیرے ذہن کی کشمکش سے آگاہ ہوں۔ ٹھہر، میں تیرے نانا کو لاتی ہوں، وہی تجھے کچھ مشورہ دیں گے۔ وہ اندرونی کمرے کی طرف چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کے نانا جان کے ہمراہ واپس آتی ہیں۔ نانا کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور حسب معمول ان کے لب مسلسل حرکت میں ہے۔ گھنی سفید بھوؤں کے نیچے سے اشباہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے نورانی چہرے پر محبت کا رنگ جھلکنے لگتا ہے۔ پھر اشباہ یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ بول رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہوش میں انہیں کبھی بولتے نہیں سنا تھا، لیکن آج ان کی کٹی ہوئی زبان کو گویائی حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں، اشباہ تیری پریشانی بجا ہے، تو اس بے جان پتھر کے حوالے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، مگر حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو خود کسی کو اور کسی طرح اس پتھر سے دھمکانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں کا ذاتی فعل ہے۔ تو ان کی غلط فہمی دور کر سکتا ہے اور تجھے کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جب وہ تیری بات کو کوئی اہمیت دینے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے تیرے ساتھیوں کے لیے ایک آسانی پیدا فرمائی ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا راستہ سیدھا کر لے، اپنی زبان میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ تیری بات سنی جائے۔ اس میں تیری بھلائی ہے اور ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جو ایک نجات دہندہ کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی راستہ ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ ایک اشباہ کی آنکھ کھل گئی، اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ کانوں میں ابھی تک نانا داؤد کی اجنبی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا کمر بند ٹٹولا، نیل بان موجود تھا۔ وہ اٹھ کر دریچوں کے پاس پہنچا۔ نفیس پردے ہولے ہولے باد صبا کے جھونکوں سے لہرا رہے تھے۔ اس نے پردے ہٹا کر باہر جھانکا۔ صبح صادق ہونے والی تھی۔ ٹمٹماتے ستاروں کے نیچے دوارے کی گنجان آبادی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے خادم کو بلا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور سر جھکائے دیر تک دعا مانگتا رہا۔ طلوع آفتاب کے وقت ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ نشست گاہ میں چلا آیا۔ یہ ایک وسیع و عریض نشست گاہ تھی، محرابی دروازے اور بلند و بالا دیواریں، فرش پر دویز قالین تھے۔ ایک دیوار پر مکس دیوتا کی ایک بہت بڑی مورتی نصب تھی، تاہم اس وقت صرف مورتی کا چبوترا ہی تھا۔ رائے منوہر نے محل خالی کرتے وقت یہ مورتی اور اس جیسی تمام دوسری مورتیاں ہٹوا دی تھی۔ نشست گاہ میں بیک وقت سینکڑوں افراد بیٹھ سکتے تھے۔ اشباہ نشست گاہ میں داخل ہوا۔ کم و بیش 300 افراد وہاں موجود تھے۔ یہ سب افتیلا جام کے شاگرد اور پیروکار تھے۔ ان میں زیادہ تر کے سر مڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سیاہ لبادے پہن رکھے تھے۔
اشبا کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان میں اشوکا بھی شامل تھا۔ اشوکا کے علاوہ سرخ تمتماتے چہرے والا ایک نوجوان بھی پیش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اشبا کے ہاتھ چومے اور بولا، مہاراج میرا نام ارون لال ہے، میں اشوکا کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اسی دوران اشوکا بھی ان کے قریب پہنچ گیا۔ اشبا نے اس سے پوچھا، اشوکا کیا بات ہے، یہ اجتماع کیسا ہے؟ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے تم لوگوں کی آمد کا پتہ چلا ہے۔ اشوکا کے بولنے سے پہلے ہی ارون لال بولا، مہاراج ہم ایک نہایت اہم مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ 2 روز سے ہم صلاح مشورے میں مصروف تھے اور آخر ایک متفقہ فیصلے پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے بڑے بھائی اشوکا کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اب آگے تم کہو۔ اشوکا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ذمہ داری دوبارہ چھوٹے بھائی پر ڈال دی۔ ارون لال کھنگار کر گلا خشک گلے کو صاف کیا اور پرجوش لہجے میں بولا، مہاراج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو شخص اندھے کنویں سے نیل مان لا سکتا ہے اس کی شکتی سب سے بڑی ہے، وہ ساحر اعظم افتیلا جام سے بھی زیادہ جانتا ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں اور وہی کریں جو وہ کہتا ہے۔ ہم سب آپ کی غیر مشروط اطاعت کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کو ہر طرح اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اشبا نے ایک نظر ان سب کے چہروں پر ڈالی۔ وہ تمام بڑے بڑے ساحر اور شعبدہ باز تھے، ان میں جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ ایک خلقت کو انہوں نے اپنے علوم کی طاقت سے مسخر کر رکھا تھا، مگر آج یہ سب اپنی تمام شکتیوں سمیت اس کی طاقت اور عظمت کے اسیر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اشبا کے حوالے سے قوت ایمانی کا جو شاندار مظاہرہ دیکھا تھا، اس نے ان کی عقلوں کو تنگ کر کے انہیں ایک مختلف راستے پر لا کھڑا کیا تھا۔